باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم سورہ یوسف کی آیات کا سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہمارے زیر مطالعہ آیت نمبر 15 ہوگی۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ فلما ذهبوا به، پھر جب وہ برادران یوسف لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو، واجمعوا ان یجعلوه فی غیابۃ الجب، اور انہوں نے اتفاق کر لیا کہ وہ ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ واوحینا الیہ، تو ہم نے اس وقت وحی نازل کی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا جب یوسف تم اپنے بھائیوں کو ان کے اس کبھی فعل کی طرف توجہ دلاؤ گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، اب آئیے ہم اس کا ذرا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پس لما، جب، ذهبوا به، ذهبوا وہ اس کو لے گئے، ذهب يذهب اور فهو ذاهب، تو ذهبوا به ساتھ لگ گیا اس کا صلہ، تو اس کا مطلب ہے کسی کو ساتھ لے کے جانا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ ساتھ لے گئے، وَأَجْمَعُوا، اور انہوں نے اجماع کر لیا، یعنی ایگریمنٹ کر لیا، ان یہ کہ یجعلوا، یا تھرڈ پرسن یہاں پلورل ہے، وہ ڈال دیں گے، ہو واحد مذکر غائب، اسے حضرت یوسف علیہ السلام کو، فی غیابۃ الجب، فی میں غیاب یعنی گہرائی، اور جب کنواں، و اور اوحینا ہم نے وحی کی، الیہ الا طرف ہی اس کے، یوسف علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّ، لا لام تاکید ہو گیا، اور آگے ہم سے پہلے نون مشدد، یہ نون ثقیلہ ہو گیا، ان دونوں کا مطلب ہے ضرور بالضرور، اور تا علامت مضارع ہو گئی، یعنی تو اے یوسف، اور باقی رہ گئی نبی، خبر دے گا نبا، تو خبر انہیں دے گا، ہم انہیں جمع مذکر غائب یعنی اپنے بھائیوں کو تو بتلا دے گا، بھی امر کام فعل، اور ہم ان کا، تو ان کا یہ جو فعل ہے کہ آپ کو کنویں میں گرانا، یہ ایک وقت آئے گا کہ آپ انہیں بتا دیں گے، ہذا یہ، واہم اور وہ، لا یشعرون، اور انہیں اس بات کا اس وقت کوئی بھی شعور نہیں ہوگا۔ آئیے اس کا انگریزی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فلما ذهبوا به، and when they took Hazrat Yusuf alayhi salam with them، واجمعوا and they agreed، أن يجعلوه and they will cast him، في غيابة الجب in the bottom، in the pit of the well، وأوحينا إليه and we inspired him، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ that you will inform them، بِأَمْرِهِمْ هَذَا about their this affair، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ and they were not aware of that۔ تو آئیے ذرا اس کی گرامر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پس لما، جب، ذهبوا، ذهبا وہ گیا، ذهبا وہ دونوں گئے، ذهبوا وہ سب گئے، اور ذهبت وہ گئی، تو یہاں باء الف جمع کی علامت ہے، ذهبوا وہ گئے، لیکن جب آگے صلہ بھی کا آ گیا، بھی، اس کا مطلب وہ گئے یوسف کے ساتھ، تو ماورتاً ترجمہ ہوگا لے جانا، took him، تو وہ لے گئے یوسف علیہ السلام کو۔ واجمعوا، اجماع اس کا مصدر ہے، اجماع کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک بات پہ کسی گروہ کا اتفاق کر لینا، تو انہوں نے اتفاق کر لیا، واو الف جمع کی علامت ہے، ورب کے اینڈ پہ آ گیا،
ان یہ کہ ان یجعلوہ جعل یجعلو بنانا فہو جاعل تو وہ بنائیں گے ہو یوسف کو محاورتاً ترجمہ ہو جائے گا وہ ڈال دیں گے ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر کا مرجع یوسف علیہ السلام فی حرف جارہ غیاب غیابت الجب گہرائی جب کنواں ویل انگریزی میں و اور اوہی ہم نے وحی کی نا ہم نے وحی کی الیہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف لَتُنَبِّئَنَّهُمْ ایک ہی لفظ ہے لیکن انگریزی میں تو most certainly indeed you will inform them تو یہاں انگریزی میں 6-7 الفاظ ہیں تو عربک میں بریوٹی ہے اختصار ہے کہ تم ضرور انہیں خبر دو گے بِأَمْرِهِمْ ساتھ امر کام ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ان کا یہ کام ہاذا یہ پوائنٹر ہے اشارہ قریب ہے ان کا یہ امر وہم اور اس وقت ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے لا یشعرون تو یشعرون شعور وہ شعور نہیں رکھتے تو یہ واو نون جمع کی علامت ہے اور حالت رفع ہے تو یہ تھی آج کی ہماری آیہ مبارکہ تو اب اسی سے ریلیٹڈ گرامر کا بھی ہم سبق دیکھتے ہیں تو آپ وائٹ بورڈ کی طرف ذرا توجہ فرمائیے گا آج ہمارے سامنے ہمارا ابواب کا سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے اور اس میں 2 ابواب ہیں پہلے دیکھتے ہیں باب تفاعل اب تفاعل کے ساؤنڈ پہ ذرا غور کریں سارے الفاظ اسی ساؤنڈ پہ آئیں گے تبارک تغافل تجاہل تقابل تعارف تفاعل اب آپ نے دیکھا کہ پچھلا باب جو تھا وہ تھا باب تفاعل اس میں عین کلمہ پر شد تھی اب یہاں شد کا معاملہ تو ختم ہو گیا اب الف ایڈ ہو گیا اب سب میں الف ہے تبارک تغافل تجاہل تقابل تعارف تبارک یعنی برکت والا ہونا تغافل یعنی غفلت سے ہے غافل ہونا تجاہل یعنی علم کا نہ ہونا تقابل مقابلہ ہونا اور تعارف پہچان ہونا تعارف ہونا اچھا اس باب کی وہاں آپ کے پاس نوٹس میں ڈیزائن اور ڈائی موجود ہے وہ آپ نے دیکھ لینی ہے تفاعلا یتفاعلو اور پھر تفاعل تبارکا یتبارکو تبارک میں مختصراً عرض کر رہا ہوں بعد میں آپ مجھ سے سوال کر لیجئے گا تو اب اس کی جو باب کی خاصیت ہوتی ہے قرآن کی آیات میں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی مشارکت ہے جیسے باب مفاعلہ میں مشارکت تھی مشارکت کا مطلب 2 parties اب مثلا تجاہل ہے کسی بات کا علم نہ ہونا تو آبجیکٹ آ گیا بات تقابل 2 لوگوں کا موازنہ ہونا تو اس کا مطلب دوسرا بھی فریق ہے اسی طرح تعارف کسی کو ہی تعارف کرواتا ہے نا انسان تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس میں بھی مشارکت ہے تو یہ علیحدہ سے اس میں مبالغہ بھی پایا جاتا ہے آئیے آج کا آخری باب دیکھتے ہیں یہ باب افتعال ہے باب افتعال قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے بہت زیادہ 8 ابواب میں سے مثلا اس کا پہلے ساؤنڈ دیکھو افتعال اجتناب امتحان اختلاف اعتراف استماع تو اس کا ساؤنڈ وہاں پہ نوٹس میں دیکھیے گا آپ افتعال یفتعلو افتعال تو اجتنب یجتنبو اجتناب امتحانا یمتحنو امتحان اختلفا یختلفو اختلاف اعترفا یعترفو اعتراف استمع یستمعو استماع اب اس باب میں یہ اس کے آخر میں آبجیکٹ آتا ہے یہ ٹرانزٹیو ہوتا ہے متعدی ہوتا ہے اہتمام ہوتا ہے اس میں مبالغہ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں اجتناب کسی بھی چیز سے بچنا آسان نہیں ہوتا اجتناب اور فہو مجتنب جو اجتناب کرتا ہے اسے مجتنب کہتے ہیں امتحان آپ کو بتائیں پاس کرنا آسان نہیں تیاری چاہیے اس کے لیے اختلاف کسی سے اختلاف کرنا اس کے لیے دلائل چاہیے اسی طرح اعتراف کرنا اپنی غلطی ماننے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے اسی طرح استماع ایک سامعہ ہم نے پڑھا نا سننا ایک استماع ہے بہت توجہ سے سننا تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید ہے کہ آپ اس پہ غور و فکر کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو پڑھنا سمجھنا اس پر عمل کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا نصیب فرمائے تو آخر دعوانا ان الحمد